بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب الاکل مع الخادم، خادم کو بھی ساتھ میں کھانا کھلانا چاہیے اور یہ مناسب ہے۔ حدیث نمبر 5460، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص کا خادم اس کا کھانا لائے تو اگر وہ اسے اپنے ساتھ نہیں بٹھا سکتا تو کم از کم 1 یا 2 لقمہ اس کھانے میں سے اسے کھلا دے، کیونکہ اس نے پکاتے وقت اس کی گرمی اور تیاری کی مشقت برداشت کی ہے۔ باب الطائم الشاکر مثل الصائم الصابر، شکر گزار کھانے والا ثواب میں صابر روزہ دار کی طرح ہے۔ اس بابت ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کرتے ہیں۔ باب الرجل یدعى، کسی شخص کی کھانے کی دعوت ہو اور دوسرا شخص بھی اس کے ساتھ طفیلی ہو جائے تو اجازت لینے کے لیے وہ کہے کہ یہ بھی میرے ساتھ آ گیا ہے۔ اور حضرت انس نے کہا، جب تم کسی ایسے مسلمان کے گھر جاؤ جو اپنے دین و مال میں غلط کاموں سے بدنام نہ ہو تو اس کا کھانا کھاؤ اور اس کا پانی پیو۔ حدیث نمبر 5461، ابو مسعود انصاری روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جماعت انصار کے ایک صحابی ابو شعیب کے نام سے مشہور تھے۔ ان کے پاس ایک غلام تھا جو گوشت بیچا کرتا تھا۔ وہ صحابی کے ساتھ تشریف رکھتے تھے۔ انہوں نے حضرت کے چہرے مبارک سے فاقہ کا اندازہ لگا لیا، چنانچہ وہ اپنے گوشت فروش غلام کے پاس گئے اور کہا، میرے لیے 5 آدمیوں کا کھانا تیار کر دو، میں رسول اکرم کو 4 دوسرے آدمیوں کے ساتھ دعوت دوں گا۔ غلام نے کھانا تیار کر دیا۔ اس کے بعد ابو شعیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور آپ کو کھانے کی دعوت دی۔ ان کے ساتھ ایک اور صاحب بھی چلنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو شعیب، یہ صاحب بھی ہمارے ساتھ آ گئے ہیں، اگر تم چاہو تو انہیں بھی اجازت دے دو اور اگر چاہو تو چھوڑ دو۔ انہوں نے عرض کیا، نہیں، بلکہ میں انہیں بھی اجازت دیتا ہوں۔ مگر اس طرح ہر کسی کے گھر چلے جانا یا کسی کو اپنے ساتھ میں لے جانا جائز نہیں ہے۔ کوئی مخلص دوست ہو تو بات الگ ہے، بغیر اجازت کے نہ تو بچوں کو لے جانا چاہیے اور نہ ہی بڑوں کو، اور اگر لے ہی جائیں تو بنا ان کو بتائے اور بنا اجازت کے کچھ کھانے نہیں دینا چاہیے، صرف وہی کھائے جس کی دعوت ہے۔ باب اذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه، شام کا کھانا حاضر ہو تو نماز کے لیے جلدی نہ کرے۔ حدیث نمبر 5462، عمرو بن امیہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے بکری کے شانے کا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے۔ پھر آپ کو نماز کے لیے بلایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت اور چھری جس سے آپ کاٹ رہے تھے چھوڑ کر کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھائی اور اس نماز کے لیے نیا وضو نہیں کیا۔ حدیث نمبر 5463، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات کا کھانا سامنے رکھ دیا گیا ہو اور نماز بھی کھڑی ہو گئی ہو تو پہلے کھانا کھاؤ۔ حدیث نمبر 5464، ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کا کھانا کھایا اور اس وقت آپ امام کی قرأت سن رہے تھے۔
معلوم ہوا کہ کھانا اور جماعت ہر دو حاضر ہوں تو کھانا کھا لینا مقدم ہے، ورنہ دل اس کی طرف لگا رہے گا اور کھانے ہی کی طرف معلق ہوگا۔ حدیث نمبر 5465 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کھڑی ہو جائے اور رات کا کھانا بھی سامنے ہو تو کھانا کھاؤ۔ باب قول اللہ عز وجل فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، اللہ کے اس فرمان کا بیان، پھر جب تم کھانا کھا چکو تو دعوت والے کے گھر سے اٹھ کر چلے جاؤ، کیونکہ صاحب خانہ کو دیگر امور بھی انجام دینے ہو سکتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد ان کا وقت لینا خلاف ادب ہے۔ ہاں، وہ اگر بخوشی دوستانہ گفتگو کے لیے از خود روکنا چاہے تو دوسری بات ہے۔ حدیث نمبر 5466 متفق علیہ۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ میں پردہ کے حکم کے بارے میں زیادہ جانتا ہوں۔ ابی بن کعب بھی مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا کرتے تھے۔ زینب بنت جہش سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا موقع تھا۔ حضرت نے ان سے نکاح مدینہ میں منورہ میں کیا تھا۔ دن چڑھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی کھانے کی دعوت کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ بعض اور صحابہ بھی بیٹھے تھے۔ اس وقت تک دوسرے لوگ کھانے سے فارغ ہو کر جا چکے تھے۔ آخر آپ بھی کھڑے ہو گئے اور چلتے رہے۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتا رہا۔ آپ عائشہ کے حجرے پر پہنچے، پھر آپ نے خیال کیا کہ وہ لوگ بھی جو کھانے کے بعد گھر میں بیٹھ رہ گئے تھے جا چکے ہوں گے، اس لیے آپ واپس تشریف لائے۔ میں بھی آپ کے ساتھ واپس آیا، لیکن وہ لوگ اب بھی اسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ پھر واپس گئے، میں بھی آپ کے ساتھ دوبارہ واپس آیا۔ آپ عائشہ کے حجرہ پر پہنچے، پھر آپ وہاں سے واپس ہوئے، میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ اب وہ لوگ جا چکے تھے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور میرے درمیان پردہ لٹکایا اور پردہ کی آیت نازل ہوئی۔ سورہ احزاب کا بیشتر حصہ ایسے ہی آداب سے متعلق نازل ہوا ہے جن کا ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو یہاں اس غرض سے لائے ہیں کہ اس میں نقل کردہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے کھانے کا ادب بیان کیا کہ جب کھانے سے فارغ ہوں تو اٹھ کر چلے جانا چاہیے، وہیں جمے رہنا اور صاحب خانہ کو ایذا دینا گناہ ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ فتح الباری۔ یہاں کتاب الاطعمہ یعنی کھانے کے آداب ختم ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد میں ہماری نئی کتاب شروع ہوتی ہے، نیا چیپٹر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب العقیقہ، عقیقہ کے مسائل کا بیان۔ عقیقہ وہ قربانی جو 7ویں دن بچے کا سر مڈانے کے وقت کی جاتی ہے۔ اکثر علماء کے نزدیک یہ 7ویں دن عقیقہ کے ساتھ بچہ کا نام رکھنا، سر مڈانا اور اس کے وزن کے برابر چاندی خیرات کرنا مستحب ہے۔ العقیقہ نوزائیدہ بچے کے بال، نیز و بکری جو پیدائش کے 7ویں دن بال موڑتے وقت ذبح کی جائے، اسے کہا جاتا ہے۔ مصباح اللغات صفحہ نمبر 565۔ باب تسمیۃ المولود غداۃ یولد لمن لم یعق عنہ وتہنیکہ۔ اگر بچے کے عقیقہ کا ارادہ نہ ہو تو پیدائش کے دن ہی اس کا نام رکھنا
اور اس کی تہنیک کرنا جائز ہے۔ ثابت ہوا کہ عقیقہ کرنا سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ باب منعقد کرنے سے امام بخاری کا یہی مقصد ہے کہ عقیقہ واجب نہیں بلکہ صرف سنت ہے۔ لفظ تہنیک حنکہ اور حنکہ سے ہے، جس کے معنی چبا کر نرم بنانا ہے۔ حنک الصبی بچے کو مہذب بنانا۔ اور اس کے بعد میں جو حدیث آ رہی ہے وہ ہے 5467۔ ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ میرے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا تو میں اسے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ابراہیم رکھا اور کھجور کو اپنے دندان مبارک سے نرم کر کے اسے چبایا اور اس کے لیے برکت کی دعا کی، پھر مجھے دے دیا۔ یہ ابو موسیٰ اشعری کے سب سے بڑے لڑکے تھے۔ پیدائش کے بعد ہی بچہ کو نبی اکرم کی خدمت میں لایا گیا تھا، اسی سے باب کا مطلب ثابت ہوا۔ امام ابن حبان نے ان کا نام بھی صحابہ میں شمار کیا ہے، کیونکہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا مگر آپ سے روایت نہیں کیا ہے۔ حدیث نمبر 5468۔ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نومولود بچہ لایا گیا تاکہ آپ اس کی تہنیک کر دیں۔ اس بچے نے آپ کے اوپر پیشاب کر دیا، آپ نے اس پر پانی بہایا۔ بچہ بعد ولادت فوراً ہی خدمت میں لایا گیا، آپ نے تہنیک فرمائی، یعنی کھجور کا ٹکڑا اپنے منہ میں نرم کر کے بچے کو چٹا دیا۔ اسی سے باب کا مضمون ثابت ہوا۔ عقیقہ کا ارادہ نہ ہو تو پیدا ہوتے ہی ختنہ و تہنیک کرنا جائز ہے۔ عقیقہ کرنا ہو تو یہ اعمال بروز عقیقہ ہی کیے جائیں۔ بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، اس وجہ سے ختنہ یہ کافی آسان ہوگا اور آسانی کے ساتھ یہ اچھا بھی ہو جائے گا، اور بعد میں جب بڑا ہو جائے گا تو بڑے ہونے پر جب ختنہ کریں گے تو اس سے دقت ہوگی اور پریشانی ہوگی۔ حدیث نمبر 5469۔ اسماء بنت ابی بکر روایت کرتی ہیں کہ عبداللہ بن زبیر مکہ میں ان کے پیٹ میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ پھر میں جب ہجرت کے لیے نکلی تو وقت ولادت قریب تھا۔ مدینہ منورہ پہنچ کر میں نے پہلی منزل قباء میں کی اور یہیں عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بچے کو لے کر حاضر ہوئی اور اسے آپ کی گود میں رکھ دیا۔ حضرت نے کھجور طلب فرمائی اور اسے چبایا اور بچے کے منہ میں اپنا تھوک ڈال دیا۔ چنانچہ پہلی چیز جو اس بچے کے پیٹ میں گئی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک مبارک تھا۔ پھر آپ نے کھجور سے تہنیک کی اور اس کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ یہ سب سے پہلا بچہ تھا جو اسلام میں ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں پیدا ہوا۔ صحابہ کرام اس سے بہت خوش ہوئے، کیونکہ یہ افواہ پھیلائی جا رہی تھی کہ یہودیوں نے تم مسلمانوں پر جادو کر دیا ہے، اس لیے تمہارے یہاں اب کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ پہلی حدیث مجمل تھی، وہی واقعہ اس میں مفصل بیان کیا گیا ہے۔ وہ بچہ حضرت عبداللہ بن زبیر جو بعد میں ایک نہایت ہی جلیل القدر بزرگ ثابت ہوئے، یہودیوں کی اس بکواس سے کچھ مسلمانوں کو رنج بھی تھا۔ جب یہ بچہ پیدا ہوا تو مسلمانوں نے خوشی میں اس زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ سارا مدینہ گونج اٹھا۔ حدیث نمبر 5470۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں
کہ ابو طلحہ کا ایک لڑکا بیمار تھا۔ ابو طلحہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے کہ ادھر بچے کا انتقال ہو گیا۔ جب وہ تھکے مادے واپس آئے تو پوچھا بچہ کیسا ہے؟ ان کی بیوی ام سلیم نے کہا وہ پہلے سے زیادہ سکون کی حالت میں ہے۔ پھر بیوی نے ان کے سامنے رات کا کھانا رکھا اور ابو طلحہ نے کھانا کھایا۔ اس کے بعد انہوں نے ان کے ساتھ ہم بستری کی۔ پھر جب فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا بچے کو دفن کر دو۔ صبح ہوئی تو ابو طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو واقعہ کی اطلاع دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے رات ہم بستری بھی کی تھی؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے کہا اور دعا کی اے اللہ ان دونوں کو برکت عطا فرما۔ پھر ان کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا تو مجھ سے ابو طلحہ نے کہا اسے حفاظت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ۔ چنانچہ بچہ نبی اکرم کی خدمت میں لائے اور ام سلیم نے بچہ کے ساتھ کچھ کھجوریں بھیجی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو لیا اور دریافت فرمایا اس کے ساتھ کوئی چیز بھی ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں کھجوریں ہیں۔ آپ نے اسے لے کر چبایا اور پھر اسے اپنے منہ میں سے نکال کر بچے کے منہ میں رکھ دیا اور اس سے بچے کی تہنیک کی اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔ اس حدیث سے بھی باب کا مضمون بخوبی ثابت ہو گیا، نیز صبر و شکر کا بہترین ثمرہ بھی ثابت ہوا۔ تہنیک کے معنی پیچھے گزر چکے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ کا یہ مرنے والا بچہ ابو عمیر نامی تھا، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزاحاً فرمایا کرتے تھے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تو نے جو چڑیا پال رکھی ہے وہ کس حال میں ہے؟ اس حدیث سے یہ نکلتا ہے کہ ابو طلحہ نے بچہ کا عقیقہ نہیں کیا اور بچے کا اسی دن نام رکھ لیا۔ معلوم ہوا کہ عقیقہ کرنا مستحب ہے، واجب نہیں۔ باب اماطۃ الاذی عن الصبی فی العقیقہ، عقیقہ کے دن بچے کے بال موڑنا اور ختنہ کرنا یا ختنہ کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ ختنہ اس دن کر لے تو ٹھیک ہے، نہیں تو بعد میں کرے۔ سلمان بن عامر روایت کرتے ہیں کہ بچے کا عقیقہ کرنا چاہیے۔ اس حدیث کا نمبر 5471 ہے۔ حدیث نمبر 5472 سلمان بن عامر دبی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا لڑکے کے ساتھ اس کا عقیقہ لگا ہوا ہے، اس لیے اس کی طرف سے جانور ذبح کرو اور اس سے بال دور کرو، یعنی سر مڑا دو یا ختنہ کرو۔ مختلف سندوں کے ذکر کا مقصد یہ ہے، یہاں پر یہ جو روایت بیان کی گئی ہے 5471، اس میں کئی سندیں ہیں۔ کہتے ہیں مختلف سندوں کے ذکر کا مقصد یہ ہے کہ سلمان بن عامر کی روایت جسے حماد بن زید نے موقوفاً نقل کیا ہے، اسے حماد بن سلمہ نے مرفوعاً روایت کیا ہے۔ حماد بن سلمہ میں بعض لوگوں نے کلام کیا ہے، مگر اکثر نے ان کو ثقہ بھی کہا ہے۔ حسن اور قتادہ نے اس حدیث کی روح سے یہ کہا ہے کہ لڑکے کا عقیقہ کرنا چاہیے اور لڑکی کا عقیقہ ضروری نہیں، مگر ان کا یہ قول ضعیف ہے۔ لڑکی کا بھی عقیقہ سنت ہے، اگر عقیقہ میں اونٹ گائے وغیرہ ذبح کرے تو جمہور کے نزدیک یہ درست ہے، لیکن عام طور سے صرف بکرا بکری بھیڑ بھیڑی وغیرہ ہی کا ثبوت ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے جانوروں کا ثبوت نہیں ہے یا لوگ اس کے سلسلے میں اختلاف رکھتے ہیں۔ عقیقہ سنت ہے جو بچہ کی ولادت کے 7ویں دن ہونا چاہیے۔ بچہ ہو تو 2 بکرے اور اگر بچی ہو تو 1 بکرا مسنون ہے۔ اگر 2 بکرے کی طاقت نہیں ہے تو 1 بکرا، اگر 1 کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر یہ معفو عنہ ہے۔ یہی حال بچی کا بھی ہے۔ 7ویں دن نہ ہو سکے تو بطور قضا جب توفیق ہو کرنا درست ہے۔ عقیقہ کا گوشت تقسیم کرنا یا پکا کر خود کھانا، دوست و احباب اور غربا کو کھلانا مناسب ہے۔ باقی اور باتیں جو اس سلسلہ کی مشہور ہیں سب بے ثبوت ہیں۔ عقیقہ کے جانور کے لیے قربانی جیسی شرائط نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت سمرہ بن جندب کی حدیث سے اس حدیث کی طرف اشارہ فرمایا ہے جسے اصحاب سنن نے سمرہ ہی سے روایت کیا ہے کہ ہر لڑکا اپنے عقیقہ میں گروی ہے، اس کی طرف سے 7ویں دن قربانی کی جائے، اس کا سر مڈایا جائے، اس کا نام رکھا جائے۔ باب الفرع، فرع کا بیان۔ فرع اونٹنی کا پہلا بچہ جاہلیت کے زمانے میں مشرک لوگ اس کو اپنے بتوں کے سامنے کاٹتے۔ اسلام کے زمانے میں یہ رسم اسی طرح قائم رہی، مگر اسے اللہ کے نام پر ذبح کرنے لگے۔ پھر یہ رسم موقوف اور منسوخ کر دی گئی، جیسا کہ حدیث ذیل سے ظاہر ہے۔ سند میں حضرت عبداللہ بن مبارک ایک عجیب مبارک شخص گزرے ہیں۔ اہل حدیث کے پیشوا اور ادھر فقہا کے بھی امام ہیں، یعنی حدیث کے بھی اور فقہا کے بھی، اور کہتے ہیں کہ فقہ میں امام ابو حنیفہ کے شاگرد بھی ہیں۔ ادھر حضرات صوفیہ کے رہنما بڑے اولیاء اللہ میں بھی گنے جاتے ہیں۔ ایسی جامعیت کے شخص اس امت میں بہت کم گزرے ہیں جو اہل حدیث اور فقہا اور صوفیہ تینوں میں مقتدا اور پیشوا گنے جائیں۔ ایک یہ عبداللہ بن مبارک، دوسرے سفیان ثوری، تیسرے وکیع بن جراح تھے، چوتھے امام حسن بصری۔ حدیث نمبر 5473 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اسلام میں فرع اور عتیرہ نہیں۔ فرع اونٹنی کے سب سے پہلے بچے کو کہتے تھے جسے جاہلیت میں لوگ اپنے بتوں کے لیے ذبح کرتے تھے، اور عتیرہ کو رجب میں ذبح کیا جاتا تھا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ عوام جوہلا مسلمانوں میں اب تک یہ رسم ماہ رجب میں کنڈے بھرنے کی رسم کے نام سے جاری ہے۔ رجب کے آخری عشرہ میں بعض جگہ بڑے ہی اہتمام سے یہ کنڈے بھرنے کا تہوار منایا جاتا ہے۔ بعض لوگ اسے کھڑے پیر کی نیاز بتلاتے اور اسے کھڑے ہی کھڑے کھاتے ہیں۔ یہ جملہ محدثات بدعات ضلالہ ہیں۔ یہ جملہ محدثات نئی چیزیں، بدعت ہیں، ضلالت ہیں، گمراہی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ مسلمانوں کو ایسی خرافات سے بچنے کی ہدایت بخشے، آمین۔ باب العتیرہ، عتیرہ کا بیان۔ ماہ رجب میں جاہلیت والے قربانی کیا کرتے تھے، اسی کا نام انہوں نے عتیرہ رکھا تھا۔ اسلام نے ایسی غلط رسوم کو جن کا تعلق شرک سے تھا یکسر ختم کر دیا ہے، اور اس کے معنی ذبح کرنے کے ہوتے ہیں۔ عتیرہ باب ضربہ یضربو سے ہے جس کے معنی ذبح کرنا۔ حدیث نمبر 5474
ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرا اور عتیرہ اسلام میں نہیں ہے۔ بیان کیا کہ فرا سب سے پہلے بچے کو کہتے تھے جو ان کے یہاں اونٹنی سے پیدا ہوتا تھا، اسے وہ اپنے بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، اور عتیرہ وہ قربانی ہے جسے وہ رجب میں کرتے تھے اور وہ اس کی کھال درخت پر ڈال دیتے۔ یوں اللہ صدقہ خیرات قربانی ہر وقت جائز ہے، یعنی للہ، اللہ کے لیے، مگر ذی الحجہ کے علاوہ کسی اور مہینہ کی قید لگا کر کوئی قربانی یا خیرات کرنا، ایسے کاموں کی اسلام میں کوئی اصل نہیں ہے۔ جیسے ایصال ثواب میت کے لیے جائز ہے، یعنی ایصال ثواب میت کے لیے درست ہے، مگر تیجا، دہم، چہلم کی تخصیص ناجائز اور بدعت ہے، جس کی کوئی اصل شریعت میں نہیں ہے۔ یہاں تک عقیقہ کے مسائل ہو گئے۔ اب ہماری دوسری بحث شروع ہوتی ہے، کتاب الذبائح والصید، ذبیحہ اور شکار کے مسائل کا بیان۔ باب التسمیۃ علی الصید، شکار پر بسم اللہ پڑھنا، اور اللہ کے اس فرمان کا بیان، تم پر مردار کا کھانا حرام کیا گیا ہے، اس لیے تم اعتراض کرنے والے کافروں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ کا اسی طرح سورہ مائدہ میں فرمان، اے ایمان والو، اللہ تمہیں کچھ شکار دکھلا کر آزمائے گا جس تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکیں گے۔ اور ابن عباس نے کہا العقود سے مراد حلال و حرام سے متعلق عہد و پیمان، الا ما یتلی علیکم، اس سے سور، مردار اور خون مراد ہے۔ یجرمنکم، باعث بنے، سبب بنے، شنآن، عداوت، دشمنی، منخنقہ، جس جانور کا گلا گھونٹ کر مار دیا گیا ہو، اس سے وہ مر گیا ہو، الموقوذہ، جسے لکڑی یا پتھر سے مارا جائے اور اس سے وہ مر جائے، المتردیہ، جو پہاڑ سے پھسل کر گر پڑے اور مر جائے، النطیحہ، جس کو کسی جانور نے سینگ سے مار دیا ہو، پس اگر تم اسے دم ہلاتے ہوئے یا آنکھ گھماتے ہوئے پاؤ تو ذبح کر کے کھا لو، کیونکہ یہ اس کے زندہ ہونے کی علامت ہے۔ اصل میں ذبائح ذبیحہ کی جمع ہے۔ ذبیحہ وہ جانور جو ذبح کیا جائے، اور صید اس جانور کو کہتے ہیں جو شکار کیا جائے۔ الا ما ذکیتم میں ذبیحہ مراد ہے۔ ابن عباس کے قول کو ابن ابی حاتم نے موصولاً روایت کیا ہے۔ العقود سورہ مائدہ میں ہے، اوفو بالعقود، اللہ کے عہد و پیمان پورے کرو۔ آیت و احادیث کی بنا پر ذبح کے وقت بسم اللہ پڑھنا حلت کی شرط ہے۔ اگر عمدن بسم اللہ نہ پڑھا تو وہ جانور مردار ہو جائے گا۔ دوسرے کتے سے غیر مسلم کا چھوڑا ہوا کتا یا غیر سدھایا ہوا کتا مراد ہے۔ حدیث نمبر 5475۔ عدی بن حاتم روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پر کے تیر یا لکڑی یا گز سے شکار کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا اگر اس کی نوک شکار کو لگ جائے تو کھا لو، لیکن اگر اس کی عرض کی طرف سے شکار کو لگے تو وہ نہ کھاؤ، کیونکہ وہ موقوذہ ہے
اور میں نے آپ سے کتے کے شکار کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا جسے وہ تمہارے لیے رکھے یعنی خود نہ کھائے اسے کھا لو، کیونکہ کتے کا شکار کو پکڑ لینا یہ بھی ذبح کرنا ہے، اور اگر تم اپنے کتے یا کتوں کے ساتھ کوئی دوسرا کتا بھی پاؤ اور تمہیں اندیشہ ہو کہ تمہارے کتے نے شکار اس دوسرے کے ساتھ پکڑا ہوگا اور کتا شکار کو مار چکا ہو تو ایسا شکار نہ کھاؤ، کیونکہ تم نے اللہ کا نام بسم اللہ پڑھ کر اپنے کتے کو بھیجا تھا، دوسرے کتے پر بسم اللہ نہیں کہا تھا اور اسے نہیں بھیجا تھا۔ متفق علیہ۔ یہ عادی عرب کے مشہور سخی حاتم کے بیٹے ہیں جو مسلمان ہو گئے، تو یہ حدیث ان لوگوں کی دلیل ہے جو بسم اللہ پڑھنے کو حلت کی دلیل کہتے ہیں۔ حافظ ابن حجر نے کہا کہ باز اور شکرے اور جملہ شکاری پرندوں کا بھی وہی حکم ہے جو کتے کا حکم ہے، ان کا بھی شکار کھانا درست ہے جب بسم اللہ پڑھ کر ان کو شکار پر چھوڑا جائے۔ عدی اپنے باپ کی طرح سخی تھے، کافی طویل عمر پائی۔ باب صید المعراض، بے پر کے تیر یعنی لکڑی، گز وغیرہ سے شکار کرنے کا بیان۔ ابن عمر نے غلے سے مر جانے والے شکار کے متعلق کہا کہ وہ بھی موقوذہ یعنی بوجھ کے دباؤ سے مرا ہوا ہے جو حرام ہے، اور سالم، قاسم، مجاہد، ابراہیم، عطا اور حسن بصری نے اس کو مکروہ کہا ہے، اور حسن بصری کا گاؤں اور شہر میں غلے چلانے کو مکروہ سمجھتے تھے، اور ان کے سوا دوسری جگہوں میدان، جنگل وغیرہ میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھتے تھے۔ غلہ بازی شکار کرنے کا پرانا طریقہ ہے، ربڑ کی گلیل بنانا اور اس کے بعد میں پتھر سے یا مٹی کے گلتے بنا کر کے اس سے پرندوں کا شکار کرنا، مگر اس سے کسی بستی میں غلہ بازی کی جائے تو بہت سے نقصانات کا بھی خطرہ ہے، لہٰذا بستی کے اندر گلیل بازی کرنا کوئی دانش مندی نہیں ہے۔ ہاں، جنگلوں میں اس سے شکار کرنا معیوب نہیں ہے، کیونکہ اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، کسی کی آنکھ میں لگ جائے، کسی کے سر پہ لگ جائے تو مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ حدیث نمبر 5476۔ عدی بن حاتم روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پر کے تیر یا لکڑی، گز سے شکار کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا جب تم اس کی نوک سے شکار کو مار لو تو اسے کھاؤ، لیکن اگر اس کی عرض اس کی طرف سے شکار کو لگے اور اس سے وہ مر جائے تو موقوذہ ہے، اسے نہ کھاؤ۔ موقوذہ ہے، مردار۔ میں نے سوال کیا کہ میں اپنا کتا بھی شکار کے لیے دوڑاتا ہوں؟ آپ نے فرمایا جب تم اپنے کتے پر بسم اللہ پڑھ کر شکار کے پیچھے دوڑاؤ تو شکار کھا سکتے ہو۔ میں نے پوچھا اور اگر وہ کتا شکار میں سے کھا لے؟ آپ نے فرمایا پھر نہ کھاؤ، کیونکہ وہ شکار اس نے تمہارے لیے نہیں پکڑا تھا، صرف اپنے لیے پکڑا تھا۔ میں نے پوچھا میں بعض وقت اپنا کتا چھوڑتا ہوں اور بعد میں اس کے ساتھ دوسرا کتا بھی پاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر اس شکار کو نہ کھاؤ، کیونکہ تم نے بسم اللہ صرف اپنے کتے پر پڑھی ہے، دوسرے پر نہیں پڑھی ہے۔ یہاں پر کہتے ہیں غلہ وہ ہے جو غلیل میں رکھ کر پھینکا جاتا ہے، گلتا ہم لوگ کہتے ہیں، جو اپنے بوجھ سے جانور کو مارتا اور وہ گوشت کو چیرتا نہیں ہے۔ مولانا وحید الزمان نے بندوق کا مارا ہوا شکار حلال کہا ہے، کیونکہ بندوق کی گولی گوشت کو چیر کر اندر گھس جاتی ہے۔ جمہور علماء کا فتویٰ یہی ہے،
کہ جب دوسرا کتا اس میں شریک ہو جائے تو اس کا کھانا درست نہیں ہے۔ بہت سے علماء بندوق کا شکار جبکہ وہ ذبح سے پہلے مر جائے اسے حلال نہیں مانتے، احتیاط اسی میں ہے، لیکن صحیح یہ ہے، شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے اپنے فتوے میں لکھا ہے اور دوسرے کئی علماء نے کہ اگر مسدس سے، پسٹن سے، بندوق سے شکار کو مارتے ہیں بسم اللہ کہہ کر کے اور وہ مر جاتا ہے تو اسے کھائیں گے، وہ جائز ہوگا۔ باب ما اصاب المعراض بارضہ، جب بے پر کے تیر سے یا لکڑی کے عرض سے شکار مارا جائے تو اس کا حکم کیا ہے؟ حدیث نمبر 5477۔ عدی بن حاتم روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول، ہم سکھائے ہوئے کتے شکار پر چھوڑتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو شکار وہ صرف تمہارے لیے رکھے اسے کھاؤ۔ میں نے کہا اگرچہ کتے شکار کو مار ڈالیں؟ آپ نے کہا ہاں اگرچہ مار ڈالیں۔ میں نے کہا ہم بے پر کے تیر یا لکڑی سے شکار کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر ان کی دھار اس کو زخمی کر کے پھاڑ ڈالے تو کھاؤ، لیکن اگر ان کے عرض سے شکار مارا جائے تو اسے نہ کھاؤ، وہ مردار ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ جمہور علماء کا فتویٰ اس حدیث پر ہے، اور ابو شعبہ والی حدیث جسے ابو داؤد نے روایت کیا وہ ضعیف ہے، اور یہ عدی کی حدیث قوی ہے، اس پر عمل کرنا اولا ہے۔ حضرت عدی بھی اپنے باپ حاتم کی طرح سخاوت میں مشہور ہیں۔ یہ فتح مکہ کے سال مسلمان ہوئے اور اپنی قوم سمیت اسلام پر ثابت قدم رہے اور عراق کی فتوحات میں شریک رہے، پھر حضرت علی کے ساتھ رہے اور 68 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ فتح الباری ابن حجر۔ باب صید الفرس، باب صید القوس، تیر کمان سے شکار کرنے کا بیان۔ حسن بصری ابراہیم نخعی نے کہا جب کسی شخص نے بسم اللہ کہہ کر تیر یا تلوار سے شکار کو مارا اور اس کی وجہ سے شکار کا ہاتھ یا پاؤں جدا ہو گیا تو جو حصہ جدا ہو گیا وہ نہ کھاؤ اور باقی کھا لو۔ اور ابراہیم نخعی نے کہا جب شکار کی گردن پر یا اس کے درمیان میں مارو تو کھا سکتے ہو۔ اور عامش نے زید سے روایت کیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی آل کے ایک شخص سے ایک نیلگائے بھڑک گئی تو حضرت عبداللہ نے انہیں حکم دیا کہ جہاں ممکن ہو سکے وہیں اسے زخم لگائیں، اور کہا کہ گورخر کا جو حصہ مارتے وقت کٹ کر گر گیا ہو اسے تم چھوڑ دو اور باقی حصے کو کھاؤ، اس لیے کہ وہ کٹ کر گرنے والا حصہ زندہ جانور سے جدا کر دیا گیا۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ جو عضو زندہ جانور سے کاٹ لیا جائے وہ مردار ہے، اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ حدیث نمبر 5478۔ ابو ثعلبہ خشنی روایت کرتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے نبی، ہم اہل کتاب کے گاؤں میں رہتے ہیں تو کیا ہم ان کے برتن میں کھا سکتے ہیں؟ اور ہم ایسی زمین میں رہتے ہیں جہاں شکار بہت ہوتا ہے، میں تیر کمان سے بھی شکار کرتا ہوں اور اپنے اس کتے سے بھی جو سکھایا ہوا نہیں ہے اور اس کتے سے بھی جو سکھایا ہوا ہے، تو اس میں سے کس کا کھانا میرے لیے جائز ہے؟ آپ نے فرمایا تم نے جو اہل کتاب کے برتن کا ذکر کیا تو اگر تمہیں اس کے علاوہ کوئی اور برتن ملے تو اس میں کھاؤ، اس میں نہ کھاؤ، لیکن تمہیں کوئی دوسرا برتن نہ مل پائے تو ان کے برتن کو خوب دھو کر اس میں کھا سکتے ہو۔
اور جو شکار تم اپنی تیر کمان سے کرو اور تیر پھینکتے وقت اللہ کا نام لیا ہو تو اس کا شکار کھا سکتے ہو، اور جو شکار تم نے غیر سدھائے ہوئے کتے سے کیا ہو اور شکار خود ذبح کیا ہو تو اسے کھا سکتے ہو۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اگر بغیر سکھلایا ہوا کتا کوئی شکار تمہارے پاس لائے، بشرطے کہ وہ شکار زندہ ہو اور زندہ تم کو مل جائے، تو اسے ذبح کر لو اور اسے کھاؤ، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہ حلال ہے کیونکہ زندہ ہے اور آپ نے ذبح کر لیا۔ اور اگر مرا ہوا ہے تو حلال نہیں ہے۔ اور غیر مسلموں کے برتنوں میں اگر کھانا ہی پڑے تو ان کو خوب دھو کر پاک صاف کر لینا ضروری ہے، تب وہ برتن مسلمانوں کے استعمال کے لیے جائز ہو سکتا ہے، ورنہ ان کے برتنوں کا کام میں لانا جائز نہیں ہے۔ باب الخصف والبندوقہ، انگلی سے چھوٹے چھوٹے سنگریزے اور گلتا مارنا۔ حدیث نمبر 5479، عبداللہ بن مغفل روایت کرتے ہیں، انہوں نے ایک شخص کو کنکری پھینکتے دیکھا تو کہا کنکری مت پھینکو، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری پھینکنے سے منع کیا ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنکری پھینکنے کو پسند نہیں کرتے تھے، اور کہا اس سے نہ شکار کیا جا سکتا ہے اور نہ دشمن کو کوئی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، البتہ یہ کبھی کسی کا دانت توڑ دیتی ہے اور آنکھ پھوڑ دیتی ہے۔ اس کے بعد بھی انہوں نے اس شخص کو کنکریاں پھینکتے دیکھا تو کہا کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تمہیں سنا رہا ہوں کہ آپ نے کنکری پھینکنے سے منع کیا یا کنکری پھینکنے کو ناپسند کیا اور تم اب بھی پھینکے جا رہے ہو، میں تم سے اتنے دنوں تک کلام نہیں کروں گا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اس حدیث سے ظاہر ہو گیا کہ حدیث پر چلنا اور حدیث کے سامنے اپنی رائے قیاس کو چھوڑنا ایمان کا تقاضا ہے اور یہی صراط مستقیم ہے۔ باب من اقتنى کلبا لیس بکلب صید او ماشیہ، اس کے بیان میں جس نے ایسا کتا پالا جو نہ شکار کے لیے ہو اور نہ مویشی کی حفاظت کے لیے۔ حدیث نمبر 5480، عبداللہ بن دینار روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابن عمر سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس نے ایسا کتا پالا جو نہ مویشی کی حفاظت کے لیے ہے اور نہ شکار کرنے کے لیے، تو روزانہ اس کی نیکیوں میں سے 2 قیرات کی کمی ہو جاتی ہے۔ حدیث نمبر 5481، عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا تھا، شکار اور مویشی کی حفاظت کی غرض کے سوا جس نے کتا پالا تو اس کے ثواب میں سے روزانہ 2 قیرات کی کمی ہو جاتی ہے۔ کھیتی کی حفاظت کرنے والا کتا بھی اسی میں داخل ہے، یعنی اس میں گناہ نہیں ہے۔ حدیث نمبر 5482، عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مویشی کی حفاظت یا شکار کی غرض کے سوا کسی اور وجہ سے کتا پالا، اس کے ثواب سے روزانہ 2 قیرات کی کمی ہو جاتی ہے۔ تو کتا پالنا شکار کے لیے، گھر کی حفاظت کے لیے، جانوروں کی حفاظت کے لیے، کھیت کی حفاظت کے لیے، یہ سب درست اور جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔
لیکن صرف فیشن کے لیے، نخرے کے لیے، نقالی کے طور پر، جبکہ اور کوئی کام نہیں ہے، صرف یہی ہے اس کو پالنا، اس کو نہلانا، اس کو چومنا، اور یہ ساری چیزیں تو سب حرام ہیں۔ اور آدمی کی نیکی سے اگر ہے اس کے پاس نیکی تو 2 قرات روزانہ کم ہو جائے گی، اور غیر مسلمین کے پاس کیا ہے تو پھر ان کو بھی گناہ ہوگا۔ باب اذا اکل الکلب، جب کتا شکار میں سے خود کھا لے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اللہ کے اس فرمان کا بیان، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ إِلَىٰ قَوْلِهِ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز کھانی ہمارے لیے حلال کی گئی ہے، تم کہہ دو کہ تم پر کل پاکیزہ جانور کھانے حلال ہیں، اور تمہارے سدھائے ہوئے شکاری کتوں اور جانوروں کا شکار بھی جو شکار پر چھوڑے جاتے ہیں، تم انہیں اس طریقے پر سکھاتے ہو جس طرح تمہیں اللہ نے سکھایا، سو کھاؤ اس شکار کو جسے شکاری جانور یا کتا تمہارے لیے پکڑ کر رکھیں۔ اللہ کی قول، بے شک اللہ جلد حساب کر دیتا ہے اور جلد حساب لینے والا ہے۔ ابن عباس نے کہا، اگر کتے نے شکار کا گوشت خود بھی کھا لیا تو اس نے شکار کو ناپاک کر دیا، کیونکہ اس صورت میں اس نے خود اپنے لیے شکار کو روکا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اسی صورت میں فرمانا، تم انہیں سکھاتے ہو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، اس لیے ایسے کتے کو پیٹا جائے گا اور سکھایا جاتا رہے گا یہاں تک کہ شکار میں سے وہ کھانے کی عادت چھوڑ دے۔ ایسے شکار کو ابن عمر مکروہ سمجھتے تھے، اور عطا کہتے تھے اگر صرف شکار کا خون پی لیا ہو اور اس کا گوشت نہ کھایا ہو تو تم کھا سکتے ہو۔ عطا کا قول بھی احتیاط کے خلاف ہے، لہٰذا ایسے شکار سے بھی پرہیز مناسب ہے۔ حدیث نمبر 5483، عدی بن حاتم روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ہم لوگ ان کتوں سے شکار کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اگر تم اپنے سکھائے ہوئے کتوں کو شکار کے لیے چھوڑتے وقت اللہ کا نام لیتے ہو تو جو شکار وہ تمہارے لیے پکڑ کر لائیں اسے کھاؤ، خواہ وہ شکار کو مار ہی ڈالے۔ البتہ اگر کتا شکار میں سے خود بھی کھا لے تو اس میں یہ اندیشہ ہے کہ اس نے یہ شکار اپنے لیے پکڑا تھا، اور اگر دوسرے کتے بھی تمہارے کتوں کے سوا شکار میں شریک ہو جائیں تو اسے نہ کھاؤ، لیکن اگر وہ زندہ ہے، پکڑ کے لائے اور زندہ ہے تو فوراً ذبح کر کے اسے کھائیں گے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ باب الصید اذا غاب عنہ یومین او ثلاثہ، جب شکار کیا ہوا جانور شکاری کو 2 یا 3 دن کے بعد ملے تو وہ کیا کرے؟ حدیث نمبر 5484، عدی بن حاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جب تم اپنا کتا شکار پر چھوڑو اور بسم اللہ بھی پڑھو اور کتے نے شکار پکڑا اور اسے مار ڈالا تو اسے کھاؤ، اور اگر اس نے خود بھی کھا لیا ہو تو تم نہ کھاؤ، کیونکہ یہ شکار اس نے اپنے لیے پکڑا ہے۔ اور اگر دوسرے کتے جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کتے کے ساتھ شکار میں شریک ہو جائیں اور شکار پکڑ کر مار ڈالیں تو ایسا شکار نہ کھاؤ، کیونکہ تمہیں معلوم نہیں کہ کس کتے نے مارا ہے، اور اگر تم نے شکار پر تیر مارا پھر وہ شکار تمہیں
2 یا 3 دن بعد ملا اور اس پر تمہارے تیر کے نشان کے سوا کوئی دوسرا نشان نہیں تو اس کا شکار تو ایسا شکار کھاؤ، لیکن اگر وہ پانی میں مر گیا ہو تو نہ کھاؤ۔ متفق علیہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔